کہ آلپس میں سے صرف کون اور آلپ کا کردار تاریخی ہے، باقی سب فرضی کردار ہیں۔ ایترانوس کی فتح کے بعد کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان بڑا جنگی مارکہ دیکھنے کو ملے گا، اور اگر اس مارکے کو دمبوز کے مارکے کا نام دیا جاتا ہے تو چونکہ دمبوز کے مارکے میں گندوز بے کے بیٹے اور عثمان بے کے بھتیجے آئیدوگدو شہید ہوئے تھے، لیکن ابھی تک تو ان کی سیریز میں انٹری ہی نہیں ہوئی، اس لیے دمبوز کے مارکے میں عثمان بے کے کسی اور آلپ کی شہادت دکھا دی جائے گی، جو کہ بران آلپ یا جرکتائی ہو سکتے ہیں، لیکن اس مارکے کے فاتح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، چونکہ عثمان غازی کا جو اگلی ٹریلر ہے، اگلے سیزن کی جو اگلی قسط ہے اس کا ٹریلر آ چکا ہے، اور اس میں بہت کچھ نیا ہے۔ یقین جانیں، آپ اگر جب دیکھیں گے نا ویڈیو تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں بہت کچھ نیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہے اس ٹریلر میں۔ عثمان بے کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے بازنطینی کمانڈرز آئے، لیکن سب کا انجام ایک جیسا ہی رہا۔ جی ہاں، عثمان بے نے عظیم ارطغرل غازی کی زمینوں پر نظر رکھنے والے ہر بازنطینی کمانڈر کا سر قلم کیا اور اسے نئے آنے والے کمانڈرز کے لیے نشان عبرت بنایا۔ برسوں پہلے عثمان بے نے جس ریاست کا خواب دیکھا تھا، اس عظیم ریاست کا خواب تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے ارد گرد موجود سبھی ریاستوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ جی ہاں، منگول خان الجائتو خان سے لے کر بازنطینی ریاست تک ہر کوئی الرٹ ہو چکا ہے۔ عثمان بے کی زمینوں پر نظر رکھنا تو دور کی بات، دشمنوں کو خود کے قلعے بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ رومی جلاد عمران تیگن جیسا بڑا دشمن جس سے خود شہنشاہ بھی ڈرتا ہے، اسے بھی عثمان بے کو ہرانے کے لیے کئی چالیں چلنا پڑ رہی ہیں، اور وہ عثمان بے کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ عثمان بے ایترانوس کی فتح کے ساتھ ہی ان زمینوں پر اپنی داغ بٹھانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اگلی قسط میں ایترانوس قلعہ فتح ہونے جا رہا ہے، جہاں بہت سی موجودہ کہانیاں اختتام کو پہنچیں گی، تو وہیں ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ عثمان بے نے ایترانوس کے خفیہ رستوں کے بارے جاننے کے بعد بڑا پلان ترتیب دیا ہے، جس سے نہ صرف گندوز بے کو بچا لیا جائے گا بلکہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا۔ دوسری جانب عمران تیگن، جو کہ گندوز بے کو اغوا کر کے اور کونور آلپ کو خود کی سائیڈ پر تصور کر کے خوش ہو رہا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کون سے بڑے 2 سے 3 کردار سیریز چھوڑ رہے ہیں، جو کہ اس وقت آڈینس کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ اس کے علاوہ بات ہوگی اورحان بے کی تیسری بیوی کی، جن کی سیریز میں انٹری ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی گونجا خاتون شہید ہو جائیں گی اور علاؤدین اور گونجا کی لو سٹوری یہیں اینڈ ہو جائے گی، جبکہ آپ کو بتائیں گے کہ کورلو سیریز کیوں پوسٹ پونڈ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں ہوں گی، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں کورلو سیریز کے ایپیسوڈز پینڈنگ ہونے کے حوالے سے، کہ کورلو سیریز کی کون کون سی ایپیسوڈز اور کب پوسٹ پونڈ ہو رہی ہیں۔ ویورز، آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ کچھ ایپیسوڈ سے نیا ٹریلر فوری جاری نہیں کیا جاتا، تاہم اس کے ایپیسوڈ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور قسط اپنے ٹائم پر ہی آتی ہے۔ لیکن اب سیریز کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے خبر آ چکی ہے۔ یوں تو کورلو سیریز کی صرف ایک ہی قسط پینڈنگ ہوگی، لیکن پھر بھی آڈینس یہ سن کر افسردہ ضرور ہے۔ اصل میں چونکہ رمضان چل رہا ہے تو آگے عید کی چھٹیوں میں قسط نہیں آئے گی، بلکہ وہ عید کے بعد آن ایئر ہوگی، جبکہ ٹریلر بھی تاخیر کا شکار اسی لیے ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹرز روزے سے ہوتے ہیں، اس لیے وہ وقفے سے سیٹ پر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 2 سے 3 کریکٹرز کی جو کہ سیریز کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ خدشہ تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ 3 سے 4 کریکٹر سیریز کی جان ہیں، تو ان کے جانے سے سیریز کی ریٹنگ پر اثر پڑ سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے جانے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا۔ ہاں، ہم انہیں مس ضرور کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں پہلا نام مالہن خاتون کا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ دنوں پریگننسی کے باعث سیریز سے بریک لینے کا فیصلہ چینج کرنے کے بعد اب آخرکار مالہن خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے سیریز کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا ہے۔ جی ہاں، چونکہ سیریز اختتام کی جانب گامزن ہے، تو اس سیزن میں تو ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں، البتہ چونکہ وہ والدہ سلطانہ تھیں، جو کہ ایک تاریخی کردار تھا، تو روحان سیریز میں ان کی واپسی ضرور ہوگی۔
لیکن فی الحال شوٹنگ کے دوران انہیں بہت زیادہ مشکلات درپیش آ رہی تھیں، تو وہ سیریز سے الگ ہو گئی ہیں۔ اصل میں مالون خاتون نے 2 ماہ پہلے ہی سیریز چھوڑ دی تھی، لیکن اسکرپٹ رائٹرز کی ٹیم نے انہیں مزید 2 ماہ کام کرنے کے لیے قائل کر لیا اور کہا کہ آپ سے صرف چھوٹے موٹے سینز ہی شوٹ کروائے جائیں گے جن میں حرکت وغیرہ زیادہ نہ ہو، اس لیے اب حج کا یا کوئی اور سینیریو کریٹ کر کے انہیں سیریز سے غائب کر دیا جائے گا۔ اگر مالون خاتون کو کوئی سب سے زیادہ مس کرے گا تو وہ بالا خاتون کا کردار نبھانے والی اداکارہ ہوں گی، کیونکہ دونوں کئی سالوں سے ایک ساتھ کام کرتی آ رہی ہیں۔ جو دوسرا کردار سیریز سے غائب ہو رہا ہے وہ ہولوفیرا کا ہے۔ جی ہاں، ہولوفیرا قسطنطنیہ واپس جا رہی ہیں۔ چونکہ ہولوفیرا تھوڑا اسلام کی طرف راغب ہوئی ہیں تو عیسائیوں نے انہیں برا بلا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور ہولوفیرا کے یہاں مزید نہ رکنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یا تو بازنطینی اسے اغوا کر لیں گے یا پھر جان سے مار دیں گے۔ یہی چیز دیکھ کر اب ہولوفیرا عیسائیت سے مزید دور ہو جائیں گی، اور ویسے بھی چونکہ اورحان بے کی الجم سے شادی ہو رہی ہے تو وہ یہاں رکنا بہتر نہیں سمجھتی۔ اورحان کی الجم سے شادی اور ہولوفیرا کا قسطنطنیہ واپس جانا ان لوگوں کے لیے یقیناً تکلیف کا باعث ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے ڈیپلی جانتے ہیں، کیونکہ جب سے ہولوفیرا خاتون سیریز میں شامل ہوئی ہیں وہ اورحان اور ہولوفیرا کی شادی کا ویٹ کر رہے تھے۔ پہلے تو یہ دکھایا گیا کہ مالون خاتون ہولوفیرا کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ تاریخ میں سب اس کے برعکس تھا۔ ابھی یہ ڈرامہ جاری ہی تھا کہ الجم خاتون کی فیملی کی انٹری کروا دی گئی۔ الجم خاتون کا کردار حد سے زیادہ اچھا دکھانے کے باوجود آڈینس نے الجم کو ہولوفیرا پر ترجیح نہیں دی، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ہولوفیرا ہی اورحان بے کی پہلی محبت ہیں، اور اورحان بے کی پہلی شادی ہولوفیرا سے ہی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہولوفیرا اور اورحان بے کی شادی 1299 میں ہوئی تھی، جبکہ سیریز میں جو اس وقت موجودہ دور چل رہا ہے وہ 1311 کا ہے، جبکہ ابھی تک اورحان ہولوفیرا کی شادی ہی نہیں دکھائی گئی، جبکہ اب تک تو ان کی اولادیں بھی ہو چکی تھیں۔ اور اب ہولوفیرا کے فینس کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی خبر یہ ہے کہ اورحان بے کی تیسری بیوی کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، اورحان بے کی تاریخی وائز میں سے ایک اسپورکا خاتون کے سیریز میں شامل ہونے کے حوالے سے خبر آ چکی ہے، جو کہ ہولوفیرا خاتون کو اورحان بے کی تیسری بیوی دکھانے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بات کی جائے اسپورکا خاتون کی تو وہ ایک بازنطینی وزیر کی بیٹی تھیں۔ اسپورکا خاتون میں سے اورحان بے کی 4 اولادیں تھیں، جن میں ابراہیم بے، شریف اللہ بے، فاطمہ خاتون اور سلجوق خاتون شامل ہیں۔ اسپورکا خاتون بھی ہولوفیرا کی طرح فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے نے 2 سے 3 گاؤں بھی اسپورکا خاتون کی نگرانی میں دے دیے تھے تاکہ وہ وہاں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھ سکیں۔ واضح رہے کہ اسپورکا خاتون کی انٹری ہونے کے باوجود ان کی شادی ہولوفیرا سے پہلے اورحان سے نہیں ہوگی، کیونکہ ہولوفیرا کا کردار صرف کچھ قسطوں کے لیے ہی غائب ہوگا، اور ویسے بھی عثمان بے اور اورحان ہولوفیرا کی شادی کے بارے سوچ رہے ہیں۔ اس لیے پاسبل ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہولوفیرا قسطنطنیہ جائے گی اور وہاں اس کی زبردستی شادی کروائی جائے گی تو عثمان بے اسے شادی سے اغوا کر لیں گے اور اورحان ہولوفیرا کی شادی دکھا دی جائے گی۔ ایک اور کردار جو آنے والے دنوں میں سیریز کو خیرآباد کہہ سکتا ہے وہ بران آلپ کا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے کے آلپس میں سے صرف کون اور آلپ کا کردار تاریخی ہے، باقی سب فرضی کردار ہیں۔ ایترانوس کی فتح کے بعد کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان بڑا جنگی مارکہ دیکھنے کو ملے گا، اور اگر اس مارکے کو دمبوز کے مارکے کا نام دیا جاتا ہے تو چونکہ دمبوز کے مارکے میں گندوز بے کے بیٹے اور عثمان بے کے بھتیجے آئیدوگدو شہید ہوئے تھے، لیکن ابھی تک تو ان کی سیریز میں انٹری ہی نہیں ہوئی، اس لیے تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ یقیناً بہت ہی دھماکے دار قسط ہے اور ان قریب ریلیز ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ ہم سارے انجوائے کریں گے، دیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔